کھول کے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہ تو معاملہ ہے طلاق کا. اسی طرح اگر دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح ہوا وہ فوت ہو گیا تو پھر بھی وہ پہلے خاوند کے پاس عدت گزارنے کے بعد رجوع کر سکتی ہے انہی شرائط کے ساتھ ان یقیما حدود. پہلا مسئلہ. اگلی آیت یہاں پہ پہلی بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی. آیت نمبر 231 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں حسن سلوک سے روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم سختی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھے. یہاں پر اہل عرب زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ اہل عرب زمانہ جاہلیت قبل از اسلام کیا کرتے تھے؟ اپنی بیوی کو دیتے ایک طلاق یا دو طلاق اور وہ زمانہ عدت میں ہوتی. جو ہی عدت گزرنے کے قریب ہوتی عموماً یہ ایک طلاق دینے کے بعد کرتے. جو ہی عدت گزرنے کے قریب ہوتی اس کو ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے خاوند کا حق ہے رجوع کرنا. اس کے ساتھ کسی بول یا فعل کے ساتھ کیا کر لیتے؟ رجوع کر لیتے. وہ پھر واپس رک جاتی. تھوڑے عرصے بعد پھر طلاق دے دیتے ایک اور پھر وہ بیچاری عدت میں گزر رہی ہوتی. عدت کے قریب ختم ہونے کے قریب پہنچتی تو پھر رجوع کر لیتے. اس طرح سے اس کو تنگ کرتے اس کو تکلیف دیتے یعنی اس عدت کے مراحل میں بار بار گزارتے اور رجوع کے مراحل میں بار بار گزارتے اور یہ اس کو تنگ کرنے کا بہانہ تھا. اللہ رب العزت یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تم ان بندے کے پتر کی طرح اگر آباد کرنا چاہتے ہو بسانا چاہتے ہو عدت گزرنے سے پہلے تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. یہ دو نمبری والا معاملہ نہ کرو. اور اللہ نے جیسے کہ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم سختی کرو. یہ تکلیف دینا تھا. رجوع کر لینا کچھ عرصے بعد پھر طلاق دینا پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لینا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جس نے یہ ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے کہ آخرت کے دن اس کو حقوق العباد کے ضمن میں اللہ کو جواب دے ہونا پڑے گا. اگلی آیت ایک اور مسئلہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ کیا تھا؟ بعض اوقات اہل عرب اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور بعد میں کہہ دیتے ہم نے تو طلاق مذاق میں دی تھی. ایسا ہی معاملہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں کرتے. ایسا ہی معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے کرتے. بعد میں کہا میں تو مذاق کیا تھا میں نے تو ہنسی کی تھی میں نے تو شگل لگایا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کی آیات کا مذاق تمسخر نہ اڑاؤ کیونکہ میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. ان میں ایک نکاح ہے ایک طلاق ہے اور تیسرا رجوع. یہاں پر اللہ صریحتاً یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ان نکاح رجوع اور اس غلام کی آزادی پر اس طرح کے معاملات میں مذاقیہ باتیں نہیں چلیں گی. مذاق بھی واقعہ ہو جائے گا مذاق پر بھی مذاقن بھی کی جائے گی تو اس میں عمل ہوگا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اور جو اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب مراد قرآن مجید والحکمت مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی. یعظکم بہ تمہیں اس سے نصیحت کرے تاکہ وہ اللہ کتاب و حکمت کتاب و سنت کے ذریعے تمہیں سمجھائے نصیحت کرے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. واعلموا اور جان لو ان اللہ
بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 232 ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں، ذالک یوعظ بہ، تم میں سے یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی اور بڑی صفائی کی بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ ایک خامد نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دی یا 3 دے دی۔ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو اس مسئلے کو پہلے سمجھیں۔ 2 طلاقیں دے دی، عدت گزر گئی۔ جب 2 طلاقیں دینے کے بعد عدت گزر جائے اور یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ نکاح جدید کرے گا۔